باب صفت الصلاح، صفت صلاۃ یعنی قوما اور جلسے میں تعدیل اور اطمینان، رکوع سے سر اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ رکوع سے جب ہم رکوع میں اس طریقے سے گئے، اب رکوع میں گئے ہیں تو پہلے ایک دم اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے دونوں سجدہ، پہلا سجدہ ہم کر لیے اور پھر جب دوسرا سجدہ کرنا ہے تو پہلا سجدہ کرنے کے بعد ہم کو اب درمیان میں اطمینان کے ساتھ پہلے بیٹھ جانا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور دونوں میں تعدیل اور اطمینان سکون کو اختیار کرنا، یہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے۔ اور حضرات طرفین حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد رحمہم اللہ، یعنی امام ابو حنیفہ امام محمد رحمہم اللہ سے مشہور روایت سنیت کی ثابت ہے، اور دوسری روایت وجوب کی بھی حضرات طرفین سے ہے، اور وجوب کی روایت دلائل کے عین موافق ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قوما اور جلسے پر مواظبت کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے یہ جو ہے دلائل کے اعتبار سے وجوب کے قریب ہے۔ لہذا قوما کرنا، کھڑے ہونا رکوع کے بعد، جلسہ کرنا دونوں سجدوں کے درمیان، اور ان دونوں میں تعدیل اور اطمینان یہ واجب ہے، اس لیے فقہا نے اس کو وجوب کے اندر شمار فرمایا ہے۔ فتاوی شامی کے اندر ہے وَأَمَّا الْقَوْمَ وَالْجَلْسَ وَتَعْدِيلُهُمَا فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ السُّنَّةُ وَرُوِيَ وُجُوبُهَا وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَدِلَّةِ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے کیا نام ہے فتاوی شامی کے اندر نقل کی ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، دوسری جلد صفحہ 158، کتاب الصلاۃ، باب صفت الصلاۃ، مطلب لا ينبغي ان يعدل عن الدراية اذا وافقتها روایہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے علامہ شامی نے فتاوی شام کے اندر نقل کی ہے۔ اسی طریقے سے المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کی پہلی جلد صفحہ 37، عنوان ہے باب صفت الصلاۃ، صفت صلاۃ قوما اور جلسہ میں تعدیل و اطمینان، مسئلہ نمبر 18 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔